بلال بن رباح حبشہ میں پیدا ہوئے، ان کی جلد سیاہ تھی اور دل نور سے بھرا تھا۔ ولد بلال بن رباح في الحبشة كانت بشرته سوداء وقلبه مملوءا بالنور۔ ان کے والد رباح اور والدی حمامہ تھے، دونوں غلام تھے اور مکہ لائے گئے۔ كان أبوه رباحا وأمه حمامة وكان عبدين وجيء بهما إلى مكة۔ بلال بچپن سے میاں بن خلف کے گھر میں پلے، ان کا کام اونٹ چرانا اور سامان اٹھانا تھا۔ وترعرع بلال في بيت أمية بن خلف وكان عمله رعي الإبل وحمل الأمتعة۔ وہ غلام تھے، اس لیے کوئی عزت نہیں تھی، لوگ انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ وكان عبدا فلم يكن له كرامة وكان الناس يستحقرونه۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی تو بلال نے چھپ کر کلمہ پڑھا۔ فلما دعا رسول الله إلى الإسلام أسلم بلال سرا ونطق بالشهادة۔ میاں کو پتہ چلا تو غصے سے پاگل ہو گیا، کہا تو نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا۔ فلما علم أمية جن غضبا وقال أتركت آلهتنا۔ بلال نے جواب دیا میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ امیہ نے کہا آج سے تمہاری زندگی جہنم ہے۔ فأجاب بلال إني أعبد الله وحده فقال أمية من اليوم حياتك جحيم۔ دھوپ کی گرمی میں لوہے کی زرہ پہنائی گئی اور ننگے پتھروں پر لٹایا گیا۔ فألبسوه درعا من حديد في حر الشمس وطرحوه على الحجارة الملتهبة۔ سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ سانس بھی نہ لے سکے۔ ووضعوا صخرة عظيمة على صدره حتى لا يستطيع التنفس۔ میاں چلا کر کہتا لات و عزی کو مانو، بلال آہستہ سے کہتے احد احد۔ وكان أمية يصرخ اعبد اللات والعزى وكان بلال يهمس احد احد۔ کبھی رسی سے باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیتے، وہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے۔ وأحيانا كانوا يربطونه بالحبال ويسلمونه للصبيان فيسحبونه في شوارع مكة۔ گرم ریت پر لٹا کر کوڑے مارے جاتے، جسم سے خون بہتا لیکن زبان سے ہد ہد۔ ويجلد على الرمال الحارة ويسيل الدم من جسده ولسانه يقول احد احد۔ بلال کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، تکلیف بڑھتی گئی، ایمان اور بڑھتا گیا۔ وكان إيمان بلال أشد من الجبل كلما زاد العذاب زاد إيمانه۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دل پگھل گیا اور کہا میں اسے آزاد کرواؤں گا۔ فرآه ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فلان قلبه وقال سأعتقه۔ ابو بکر نے امیہ سے بلال کو مہنگے داموں خریدا اور فوراً آزاد کر دیا۔ فاشتراه ابو بکر من امیہ بثمن غال واعتقه في الحال۔ آزادی کے بعد بلال رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے اور اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ وبعد العتق لزم بلال رسول اللہ وتفرغ لخدمة الاسلام۔ رسول اللہ نے فرمایا بلال تم میری اذان دو، اس دن سے وہ پہلے مؤذن بن گئے۔ فقال له رسول الله يا بلال أذن لنا فصار أول مؤذن في الإسلام۔ بلال کی اذان ایسی تھی کہ مدینہ کی ہر گلی میں اللہ کی یاد گونجتی۔ وكان اذان بلال يرجف بذكر الله في كل زقاق في المدينة۔ غزوہ بدر میں بلال نے امیہ کو قتل کیا، کہا آج مظلوم کا بدلہ ہے۔ وفي غزوة بدر قتل بلال أمية وقال اليوم قصاص المظلوم۔ فتح مکہ کے دن کعبہ کی چھت پر چڑھے اور دنیا کی سب سے اونچی اذان دی۔ وفي يوم فتح مكة صعد فوق الكعبة وأذن أعلى أذان في الدنيا۔ لوگ رو رہے تھے یہ وہی بلال ہے جسے ہم نے کل پتھر مارے تھے۔ وكان الناس يبكون ويقولون
هذا هو بلال الذي رجمناه بالأمس. بلال بہت سخی تھے جو کچھ ملتا غریبوں میں بانٹ دیتے. وكان بلال كريما جدا يعطي كل ما يملك للفقراء. رسول اللہ کے وصال پر بلال نے اذان چھوڑ دی کیونکہ دل ٹوٹ گیا. وبعد وفاة رسول الله ترك بلال الأذان لأن قلبه انكسر. وہ شام چلے گئے اور جہاد میں مصروف ہو گئے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے. وذهب إلى الشام وانشغل بالجهاد في سبيل الله. خواب میں رسول اللہ نے کہا بلال تم نے ہمیں کیوں بھلا دیا، مدینہ آؤ. فرآه رسول الله في المنام وقال يا بلال لما نسيتنا تعال إلى المدينة. بلال روتے ہوئے مدینہ آئے اور مسجد نبوی میں آخری اذان دی. فجاء بلال باكيا إلى المدينة وأذن آخر أذان في المسجد النبوي. صحابہ سب رو پڑے، وہ اذان سن کر رسول اللہ یاد آ گئے. فبكى الصحابة جميعا وتذكروا رسول الله عند سماع الأذان. بلال نے شادی کی اور سادہ زندگی گزاری تکبر ان کے قریب بھی نہ آیا. وتزوج بلال وعاش حياة بسيطة ولم يقربه الكبر أبدا. وہ کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ کوئی سردار نہ کوئی امیر. وكان يقول أنا عبد الله لست سيدا ولا غنيا. بلال نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اذان، جہاد اور دعوت. ووقف بلال حياته كلها لله للأذان والجهاد والدعوة. ان کا انتقال شام میں ہوا اور وصیت کی مجھے جنت البقیہ میں دفن کرنا. وتوفي بلال في الشام وأوصى أن يدفن في جنة البقيع. وتوفي بلال في الشام وأوصى أن يدفن في جنة البقيع. ولكن الصحابة دفنوه في دمشق وقبره اليوم مزار. سبق: غلامی سے عزت تک کا سفر صرف ایمان کی وجہ سے ممکن ہوا. العبرة الرحلة من العبودية إلى العزة لم تكن ممكنة إلا بالإيمان. بلال نے سکھایا رنگ، نسل، غلامی اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. وعلمنا بلال أن اللون والعرق والعبودية لا قيمة لها عند الله. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال کی قربانی کی وجہ سے آج دنیا میں ہر روز 5 وقت اذان ہوتی ہے. وبسبب تضحية بلال يرفع الأذان في العالم 5 مرات كل يوم. رسول اللہ نے فرمایا میں نے جنت میں بلال کے جوتوں کی آواز سنی. وقال رسول الله إني سمعت خشخشة نعلي بلال في الجنة. یہ تھی بلال کی محبت کہ جنت میں بھی ان کا مقام سب سے اونچا تھا. هذه كانت محبة بلال حتى كان مقامه في الجنة عاليا. اے اللہ بلال کی طرح ہمارا ایمان مضبوط کر دے اور ہمیں بھی سچا موزن بنا دے. اللهم قوي ایماننا كإيمان بلال واجعلنا مؤذنين صادقين. بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے شہید صبر اور پہلے موزن تھے، اللہ ان سے راضی ہو. بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اول شہید صبر واول مؤذن فی الاسلام رضی اللہ عنہ وارضاہ. اگر یہ نبی بلال کی کہانی نے آپ کا دل خوش کیا تو اللہ سے دعا کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا، خاص طور پر ہمارے معزز شیخ شریف علان. اللہ ان کے علم میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اذا اعجبتكم قصة سيدنا بلال فادعوا للذين صنعوا هذا البرنامج وخاصة لشيخنا الفاضل
الشيخ شريف علان اللهم بارك في علمه وبارك في عمره وارزقه النجاح في الدنيا والآخرة وارفع درجته في جنة الفردوس. آمين ثم آمين. If the story of our master Bilal made your heart happy, then make dua for those who made this program, especially for our honorable and respected Sheikh Sharif Alan. O Allah, bless him in his knowledge, bless him in his life, grant him success in this world and the hereafter, and grant him the highest place in Jannat al-Firdus. Ameen thumma ameen.